آ گیا ہے کہ آپ حضرات سراپا گوش بن جائیے، در قلب کھولیے، درمیان کی جتنی جگہیں خالی ہیں اس کو پر کر لیجئے، اس لیے کہ ہم پروگرام کا خلاصہ اور مغز پیش کرنے جا رہے ہیں۔ تو اگر کوئی اہم چیز پیش کی جائے آدمی کو اسی اعتبار سے تیار ہونا چاہیے۔ شروع میں جو میں نے درخواست کی تھی تو مجھے اندازہ یہ ہوا تھا کہ یہاں کے لوگ، یہاں کا مجمع اور یہاں کے سامع بڑے سلجھے ہوئے ہوتے ہیں ماشاءاللہ۔ درخواست کرنے والا چاہے جہاں کا بھی ہو، جس حیثیت کا بھی ہو اور جس عمر کا ہو، لبیک کہتے ہیں، چونکہ نسبت ہوتی ہے قرآن کی، نسبت ہوتی ہے دین کی، نسبت ہوتی ہے اللہ کی، اللہ کے رسول کی، لہٰذا آپ حضرات سے درخواست ہے کہ آپ حضرات درمیان میں جتنی بھی جگہیں خالی نظر آ رہی ہیں اس کو پر فرما لیں، آگے آ جائیں۔ ماشاءاللہ یہ جتنے بھی چہرے نظر آ رہے ہیں ان کی پیشانیوں پر سمجھداری کی روشنی نظر آ رہی ہے۔ آپ حضرات سے درخواست ہے کہ آپ حضرات بالکل آگے آ جائیں۔ اب یہ جو ہے پروگرام ہمارے بالکل اہم موڑ پر ہے اور اہم رخ پر ہے۔ اگر آپ حضرات اب بالکل باہوش ہو کر کے بیٹھیں گے تو انشاءاللہ ایک ایک باتوں کو سماعت کریں گے۔ آئیے اب اس ذی قدر شخصیت کو زحمت حضوری دیتے ہیں جس کے دل کے اندر وہ اصلاح امت کا داعیہ انگوٹھی میں نگینے کی طرح جڑ چکا ہے، جس کی شان میں یہ کہنا بجا ہوگا کہ دل کا ہر داغ تبسم میں چھپا رکھا ہے، دل کا ہر داغ تبسم میں چھپا رکھا ہے، اس نے ہر غم کو غم یار بنا رکھا ہے، اور نوکے ہر خار سے پوچھو وہ گواہی دیں گے، اس نے کانٹوں میں بھی گلزار کھلا رکھا ہے۔ جس شخصیت کے بارے میں نے مختصر سی تمہید پیش کی ہے اپنی مراد بتائے بغیر، اس شخصیت کے بارے میں یہ بھی کہوں کہ وہ رہتی ہے عروس البلاد بمبئی جیسے مصروف شہر میں اور خرد غرض شہر میں، لیکن اس کے باوجود وہ اپنی زمین سے جڑی ہوئی شخصیت ہے، اپنے لوگوں سے جڑی ہوئی شخصیت ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ ہمارے علاقے کے مدارس بلندی پر پہنچ جائیں، ترقی پر پہنچ جائیں۔ مجھ سے خود بات ہوئی، مجھ جیسے حقیر اور وہ کیا نام ہے کم علم انسان سے بات کرتے ہوئے، چونکہ ہمارے یہاں مسابقۃ القرآن ہوا تھا، یہاں سنچری بازار میں جو مدرسہ ہے جہاں حضرت مولانا محبوب العلماء حضرت مفتی حمزہ صاحب دامت برکاتہم کے صاحبزادے حضرت مولانا یوسف صاحب کی نگرانی میں مدرسہ چل رہا ہے آنند نگر کے اندر، وہاں ایک بہت ہی باوقار انداز میں بہت کامیاب اور منظم مسابقۃ القرآن ہوا تھا، جس کے اثر دیر تک اور دور تک پہنچے ہیں ماشاءاللہ۔ تو وہیں سے نقل کر کے ہم لوگوں نے چند مدارس کو جمع کیا تھا، جس میں مہراج گنج کے بھی تھے، دعوت مدعو کیا گیا تھا، تو ان مدعو ہونے والوں میں مہراج گنج کے چند مدارس تھے، تو وہاں کے طلبہ بھی پوزیشن لائے، تو وہاں سے فون کر کے خوش ہو کر کے کہنے لگے کہ ماشاءاللہ ہمارے علاقے کے مدارس میں بھی اب تعلیم ہونے لگی ہے اور مضبوط تعلیم ہونے لگی ہے۔ میری مراد محبوب العلماء پیر طریقت حضرت مولانا لیاقت علی صاحب حفظہ اللہ سے ہے۔ میں درخواست کر رہا ہوں کہ تشریف لائیں۔ حضرت مولانا رونق افروز ہوں گے، اور اس سے پہلے میں حضرت مولانا کی شان میں کچھ اشعار کہے گئے ہیں ترانے کی شکل میں، جس کو پیش فرمائیں گے جناب حافظ وقاری محمد شاہد صاحب، سابق متعلم مدرسہ حاضہ۔ یہ تشریف لا رہے ہیں۔ اس سے پہلے میں ایک بات عرض کر دوں، حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ جب حج سے واپس تشریف لائے دارالعلوم دیوبند میں، یہ حضرت ہمارے استاد مولانا سید انظر شاہ کشمیری نور اللہ مرقدہ نے واقعہ سنایا، تو تمام لوگوں نے، کسی نے عشائیہ اور کسی نے عصرانے کا اہتمام کیا، اور حضرت مولانا کے استقبال میں حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ تو ایک ایسا طالب علم تھا جو کند ذہن تھا، جس سے بچے مذاق کرتے تھے، تو اس طالب علم نے کہا کہ حضرت ہمارے یہاں بھی آپ کی دعوت ہے، تو حضرت نے دعوت قبول کر لی۔ دوسرے اساتذہ نے کہا کہ ارے حضرت شیخ نے اس کی دعوت قبول کر لی، وہ مشہور بھی تھا دارالعلوم کے احاطے میں۔ تو دعوت میں اس نے کیا اہتمام کیا؟ پانی اور دارالعلوم کی سوکھی روٹی۔ مولانا قاری شاہد صاحب کہاں ہیں؟ پیالے میں پیش کیا۔ حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ، اللہ اکبر، اللہ کچھ حصہ ہم کو بھی، ہم جیسوں کو بھی نصیب فرما دے ان حضرات کے تواضع کا، ان کی قربانیوں کا، ان کی للہیت کا۔
تناول فرمایا 2 چند لقمے، اور اس نے کہا کہ حضرت میں نے آپ کی شان میں کچھ اشعار کہے ہیں، تو کہا سناؤ۔ تو وہ باولا لڑکا تھا، اس نے کہا اجی یہ سڑک، وہاں کی زبان پشچم والی زبان، اجی یہ سڑک جو جاتی ہے مدینے تلک، یہ کہا تو حضرت نے ایک چپت لگائی اور کہا چوغت کہیں کے، چوغت الو کے معنی میں۔ اب یہ دارالعلوم کے طلبہ سے جب کوئی طالب علم اس طالب علم کا نام لیتا تو وہ باقاعدہ لڑائی کرتا اور کہتا کہ میرے شیخ نے مجھے چوغت کہا ہے، تم مجھے چوغت کہو۔ بہرحال یہ بات ضمناً آ گئی، حضرت مولانا تشریف لائے ہیں، ہم سب کے لیے فخر کی بات ہے، ہم قاری صاحب سے درخواست کرتے ہیں کہ تشریف لائیں۔ میں بہت دیر سے سوچ رہا تھا، مدرسہ قاسم العلوم کے ناظم اعلیٰ حضرت مولانا مظفر صاحب تشریف رکھتے ہیں، ان سے درخواست ہے کہ برائے کرم اسٹیج پر تشریف لائیں۔ بہت ہی موقر شخصیات ہیں، ہر ایک کا نام نہیں جانتا میں، حضرت مولانا یوسف صاحب ہیں، قاری شہداب صاحب ہیں، ان حضرات سے بھی درخواست ہے کہ برائے کرم حضرت مولانا مفتی احسان صاحب تشریف رکھتے ہیں، ان سے بھی درخواست ہے کہ اسٹیج پر تشریف لائیں۔ ہر سامع اس قابل ہے کہ اسٹیج پر بلایا جائے، لیکن چونکہ اسٹیج کی بھی خیریت ہونی ہے اس لیے معذوری ہے۔ بہرحال السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے گاؤں ہیرولی میں ایک مہمان آئے ہیں، ہمارے گاؤں ہیرولی میں ایک مہمان آئے ہیں، جو سچ پوچھو تو مولانا لیاقت خان آئے ہیں، جو سچ پوچھو تو مولانا لیاقت خان آئے ہیں۔ خلیفہ آپ ہیں حضرت منیر احمد کے سنجیدہ، خلیفہ آپ ہیں حضرت منیر احمد کے سنجیدہ، شریعت کے بنے رہبر وہی ذیشان آئے ہیں، جو سچ پوچھو تو مولانا لیاقت خان آئے ہیں۔ طریقت خوب نازا ہے جو مولانا لیاقت پر، طریقت خوب نازا ہے جو مولانا لیاقت پر، یہ روحانی خزائن بھی لیے عرفان آئے ہیں، ہمارے گاؤں ہیرولی میں کہ مہمان آئے ہیں، جو سچ پوچھو تو مولانا لیاقت خان آئے ہیں۔ شرف حاصل ہوا پروان چل کو مرحبا مد، شرف حاصل ہوا پروان چل کو مرحبا مد، بچھاتے راہ میں پلکیں سبھی ہر آن آئے ہیں، بچھاتے راہ میں پلکیں سبھی ہر آن آئے ہیں، جو سچ پوچھو تو مولانا لیاقت خان آئے ہیں۔ عوام الناس گرویدہ ہوئی جن کی ولایت پر،
عوام الناس گرویدہ ہوئی جن کی ولایت پر، سبھی کے واسطے خود فیض کا سامان آئے ہیں۔ جو سچ پوچھو تو مولانا لیاقت خان آئے ہیں۔ بہت عمدہ۔ نمونہ ہے سلف کے اور ہے محبوب علماء کے، سبحان اللہ۔ نمونہ ہے سلف کے اور ہے محبوب علماء کے، گلے خوش تر کہوں یا سنبل و ریحان آئے ہیں ہمارے گاؤں ایرولی میں کہ مہمان آئے ہیں۔ جو سچ پوچھو تو مولانا لیاقت خان آئے ہیں۔ السلام علیکم۔ بہت اچھا، ماشاءاللہ۔